دے کے ذرائع معیشت میں انویسٹ کر کے چھوٹا کسان کو سپورٹ کر کے نہ صرف ہمارا جو نچلے طبقہ ہے ان کا کمائی کا ان کا ایک اپنا وہ چولہا جلانے کے لیے اور اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ سپورٹ دیا گیا، مگر پاکستان 1 سال کے اندر صرف اس لیے کہ آپ نے صحیح سپورٹ پرائس دیا، صحیح طریقے میں اپنا زراعی شعبے میں انویسٹ کیا، صحیح ٹائم پہ انویسٹ کیا، آپ نے 1 سال کے اندر ہی اندر وہی ڈالرز جو آپ یوکرین کے فارمر کو دے رہے تھے وہی ریٹ آپ نے اپنا کسان کو دے دیا، اور انہوں نے پھر دکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے پورا ضروریات بھی پورا کر کے 1 سال کے اندر چاول بھی، چینی بھی اور ویٹ بھی، گندم بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کی حکومت کا، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی، تب سے یہ پالیسی برقرار نہیں رکھا گیا، اور پاکستان کے جو زراعت ہے، جو زرعی شعبہ ہے، جو کسان ہے، جو حاری ہے، ان کا جو معاشی حالات ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس قدرتی آفت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی رہا ہے کہ ہم نے اپنا اس مشکل سے مشکل گھڑی میں اپنا کسانوں کے ساتھ، حاریوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت، صوبائی سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے گندم کی ریٹ جو ہے وہ 4000 روپیہ سیٹ کر کے پورا ایک پازیٹیو میسیج بھیجا تھا پورا پاکستان کے، پورا سندھ کے حاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے، اور پھر باقی حکومت پہ بھی ایک قسم کا پریشر بنا، اور ان کو بھی پھر صحیح ریٹ جو ہے، اچھا ریٹ جو ہے اپنا کسان کو دینا پڑا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا جو نچلا ترین جو چھوٹا کسان ہے، جو چھوٹا حاری ہے، ان کو سپورٹ دیا جا رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا بھی فصل بھی اچھا ہو رہے ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان کی ضروریات، مگر انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے ہمارا دھیان رہے تو آگے جا کے وہ دنیا کی بھی ضروریات میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ افسوس کے ساتھ جو اب ایک دنیا بھر میں بھی معاشی بحران ہے، اور پاکستان کا اپنا ایک اسپیشل بھی معاشی بحران ہے، اس وجہ ان کانفلکٹس کی وجہ سے، ان ایشوز کی وجہ سے، چاہے وہ یوکرین کا کانفلکٹ ہو، سیلاب کا اثرات ہو، ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور جو ان پٹ کاسٹ ہے ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا حاری کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ہم چھوٹے جو کسان ہیں، چھوٹے جو فارمرز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے جو زمیندار ہیں، ان کو مالی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم ان کو ایک کیش ٹرانسفر دے کے جو ان کے ان پٹ کاسٹ کا اس میں تھوڑا سا ہم ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں، جو ان کا خاص طور پہ جو ان کا سیڈ کا کاسٹ تھا اس کے لیے ہم کمپنسیٹ کرنا جا رہے ہیں۔ جہاں میں بہت خوش ہوں کہ یہ پروگرام صوبائی حکومت کی طرف سے آج شروع ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پورا تعاون ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام آج شروع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو مالی مدد دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سندھ حکومت نے 8.39 بلین روپیز کسانوں کو مدد کے لیے اپنے بجٹ سے آگے رکھا ہے، جہاں وفاقی حکومت نے 4.7 بلین کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے حاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سیلاب متاثرین کو رکھا جائے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے، پختونخوا سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے، وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے،
اور اگر وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کیبنہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو، وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا شکایت ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا۔ اس وقت میں جانتا ہوں کہ پوری جو میڈیا ہے وہ جو سارے اہم جگہوں کا فوکس اس وقت سیلاب متاثرین نہیں ہے، مگر جس مشکل میں ہمارے سیلاب متاثرین اس وقت جس سے وہ گزر رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں۔ نہ صرف اپنا فصل تباہ مگر گھر تباہ، کہ پتہ نہیں اتنے سارے مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اس لیے کہ سیلاب متاثرین کا تعداد اتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا جو وہ پیسہ ہے یہاں پہنچانے میں، پھر پروگرام بنانے میں، اور آج جیسے افتتاح سیرمنی رکھنے میں ٹائم لگتے ہیں، تو آج تک کافی زیادہ مسائل ہے۔ اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں حکومت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت مدد کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو بھی آگے آنا چاہیے اور مدد اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگر جیسے آج کا یہ پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں کسانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے شروع ہو رہا ہے اور ان کو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا تاکہ ان کو فائنینشل مدد مل سکتے ہیں، سیڈ کمپنسیشن مل سکتے ہیں۔ اس کام میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پروسیس میں ان کو مدد دے سکتے ہیں، اس رجسٹریشن پوائنٹ جہاں سے وہ پیسہ ان کو جا کے لینا پڑے گا ان کو ادھر پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوکل سطح پہ مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرا انسٹرکشنز ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کہ حکومت کے تو شاید پروگرام شروع ہو رہے ہیں، آہستہ شروع ہو رہے ہیں، سب کو ابھی تک نہیں پہنچ رہے لیکن شروع ہو رہے ہیں، اور آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکے۔ ایک ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم سیڈ کا کمپنسیشن دے رہے ہیں۔ دوسرا آپ کا پروگرام جس کے لیے آپ پیسہ بھی دے رہے ہو اور مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہو تاکہ جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں سیلاب میں، تو اس پروگرام کے لیے بھی اگر آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اپنے حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر کے، تاکہ یہ پروگرامز جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے جو لوگ ہیں اس کے فائدہ لے سکے۔ ایک سیٹ کا پروگرام ہے تو دوسرا آپ کا گھر بنانے کے، تعمیر کرنے کے پروگرام ہے۔ پھر وفاقی حکومت کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے انہوں نے بھی اپنا جو رقم ہے وہ 25% اضافہ کیا ہے، اور جو اب بینیفیشریز ہیں ان کا تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے معاشی حالات ایسے ہیں۔ تو جو طریقہ کار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا شروع ہو رہا ہے وہ ڈائنامک سروے، جس کے تحت اب مسلسل رجسٹریشن ہر یونین کونسل میں چلتا رہے گا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو لوکل تنظیم ہے وہ سیڈ کمپنسیشن پروگرام میں، زراعت کا، فارمرز کا کمپنسیشن پروگرام میں کوآرڈینیٹ کر کے اپنے علاقے کے عوام کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں، اس پروگرام میں رجسٹریشن کروائیں، ان کو وہاں پک اینڈ ڈراپ کروا دیں۔ وہیں آپ گھروں کی تعمیر کا پروگرام میں کوآرڈینیشن کا کردار ادا کریں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے میں خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمنز ونگ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہر یونین کونسل میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے یہ دفتریں کھل رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے علاقوں میں آپ کو جو خواتین ہیں جو اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں،
उनके लिए भी आप उनको मदद करें, आप उनके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का रोल का किरदार अदा करें। अगर आप एक ऐसा मुहिम चलाएं इससे हर दिन आप जो लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं उनके लिए अगर आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करें ताकि आप उनको उठा के वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दफ्तर तक ही ले जाए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और वापस घर पहुंचाए जाए, तो ये आपका बड़ा काम होगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि जहां हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं और शुरू हो चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से अपने अवाम के और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करके उनको इन प्रोग्राम्स का जो फ़ायदा है उनको हासिल हो। और हम समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम का जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, ये वो मुआशी मुश्किलात हैं। और हर दिन हर रात टीवी चैनल्स पे कोई और सियासी जो शोशा है वो चलता है, किसी किस्म का जीटी लोड का लड़ाई चलता रहता है, मगर जो असल इश्यूज़ है वो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तकलीफ़ है, उसको हल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हमसे हो सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, सूबाई सिंध की हुकूमत की तरफ से, वो हम करते रहेंगे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक पार्टी के तहत, एक जमात के तहत अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखिए पाकिस्तान में तो जो मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, वो तारीख़ी मुआशी मुश्किलात है। जो अगर आप जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी का इस वक्त पूरा मुल्क में एक थ्रेट का फ़िज़ा बन चुका है, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन है। और साथ साथ जो हमारे मुआशरे में और हमारे सियासत में ये ताज़ाद, ये डिवीज़न, ये तकसीम, ये नफ़रत जो ख़ान साहब जैसे सियासतदानों ने लेकर आए हैं, एक तरफ उसका नुकसान हो रहा है। मगर जैसे मैंने पिछले फंक्शन में भी कहा और आज मैं भी दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी जमात हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, हम हमारा मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है, हमारा अपना मंशूर है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशी बहरान है, जो मुल्क की मुश्किलात है, उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया से, भुट्टोइज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला किसी सिलेक्टेड या किसी कठपुतली जमात से नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे हम हुकूमत में हो या हम अपोजिशन में हो, हमने हमेशा अवाम के मसाइल को तरजीह दी है, आम आदमी की आवाज़ बने हैं। और हमारा कोशिश ये होगा कि आगे जाके जो भी मंसूबे या हुकूमती प्रोग्राम्स बनते हैं उनका भी जो फोकस है, जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है, वो आम आदमी हो। अफसोस के साथ अगर आज भी इस वक्त भी आप अपना टीवी को चलाएंगे तो वो आपको सैलाब के मुतासरीन नहीं दिखाएंगे, वो आपको जो मुआशी बहरान है, जो मुश्किलात आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका, किसान, मजदूर, तलबा, नौजवान और पेंशनर्स भी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, जिस मुआशी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं होगा। आपको वो दहशतगर्दी का मसला हो वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चूहा है जो ज़मान पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया हैं, और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीख़ी मुआशी बहरान जिससे हम गुज़र रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए। और इस किस्म की सियासत जो तनकीद
اور ان کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا جماعت اور ہمارا پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ آخر میں ضرور جو سینسس کی بات سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے اس پہ میں ضرور بولوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع سے جو 2018 کا سینسس ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اعتراضات ہمارے اپنے وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے تب مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کوئی چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ سو اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر CCI کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو CM سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور جس یہاں تک کہ CM صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے، مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا۔ اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلوڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلوڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے، اور کسی کے ہدایات کے مطابق 1-2 صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہے وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلوڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں،
तो सूबाए सिंध वफाकी हुकूमत में के साथ इस एक्सरसाइज में साथ नहीं देगा, और वो खुद अगर जाना है और अपने ही तरीका से गिनना है और अपना ये सब कुछ इम्पोज करना है तो आए वो खुद करें। सूबाए सिंध का हुकूमत का मैंडेट है और वो ना अपने अवाम के ना इस मुल्क के हक पे डाके मारने की इजाज़त देंगे। हमारे लिए सेंसस का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ हल्का बंदियों के लिए नहीं, सेंसस की बुनियाद पे हर सूबा को उनका हक दिया जाता है, हर सूबा को उनका NFC अवार्ड के मुताबिक जो वसाइल है वो दिए जाते हैं। हमारा तो पहले से शिकायत है कि सूबे को उनका हक नहीं दिए जाते, ऊपर से अगर गलत तरीक़ेकार अपनाए जाएंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जहां तक सेंसस की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइंटिफिक सेंसस, एक हकीकी सेंसस, एक जायज सेंसस को सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इस किस्म का जो तरीक़ेकार अपनाया गया है वो हम बिल्कुल सपोर्ट ना कर सकते हैं, ना कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा फोकस अवाम की असल मसाइल पे है और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में अपना मेहनत जारी रखेंगे। और हमारा मुतालबा होगा कि जो हमारा जायज़ एतराज़ात हैं, इश्यूज़ बेस्ड पॉइंट्स हैं, वो इसी सीरियसनेस के साथ उठाया जाए। मैं हुकूमत सिंध को और वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हम सीड सपोर्ट, फार्मर सपोर्ट का जो सिलसिला है वो शुरू करवा रहे हैं। और मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घरों का जो सिलसिला है उसमें थोड़ा तेज़ी लाए, और नेक्स्ट टाइम जब मैं सिंध में मैं पहुंचता हूं तो मैं चाहूँगा कि उसका अगला फेज़ का हम कोई इवेंट रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।